السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں ہمارے سامنے سوال نمبر 28 اور اس کا جواب، اور اب جواب کے بعد جو اس پر تعلیق ہے شیخ جمال فریحان الحارثی کی، وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سوال جب کیا گیا تھا اس سے پہلے والے سیشن میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس سوال میں جو بات بتائی گئی تھی اس میں منہج الدعوہ منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ، محمد سرور بن نائف زین العابدین کی کتاب، اس کتاب کے حوالے سے ایک بات نقل کی گئی تھی عقیدے کے سلسلے میں، کہ عقیدے کی کتابوں میں خشکی ہے کیونکہ اس میں نصوص اور احکام ہے۔ یہ بات اس کتاب میں سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، واقعی یہ بات ایسے ہی حرفاً حرفاً اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ شخص محمد سرور بن نائف زین العابدین، یہ شخص اپنی تحریروں کے ذریعے فکری انحراف اور اس ملک یعنی سرزمین حرمین شریفین میں اہل سنت کے ساتھ اپنی عداوت اور دشمنی سے معروف ہے۔ محمد سرور بن نائف زین العابدین کے بارے میں سرسری خلاصہ، ایک عمومی بات خلاصے کے طور پر کہتے ہیں، تحریروں کے ذریعے سے فکری انحراف، یعنی فکر کا انحراف، سوچ جو اس کی ہے، عقیدہ جو اس کا ہے، اس میں انحراف، اور حرمین شریفین میں اہل سنت کے ساتھ اپنی دشمنی سے معروف ہے۔ اور ہماری یہ شہادت محض اس بنیاد پر جو اس نے ہاتھ سے لکھا ہے، ہاتھ سے بقلم خود لکھا ہے، یعنی ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اس کی اپنی تحریروں کے اندر موجود ہے جو اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اس سلسلے میں اس کے بعض اقوال بحوالہ ملاحظہ کریں، حوالے کے ساتھ اس کی کچھ تحریریں آپ دیکھیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھیں گے۔ آج اگر یہ بات مکمل ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے والے سیشن میں پڑھیں گے، لیکن ضروری ہے اس بات کو اچھی طرح سے جاننا اور سمجھنا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نمبر 1 اولن، اور یہ سب صفحہ نمبر 196 پر ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں عقیدے کی کتابوں سے اس کی نفرت و عداوت، یہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، لیکن پہلی ہیڈنگ میں کیا کہتے ہیں؟ عقیدے کی کتابوں سے اس کی نفرت و عداوت۔ اس کی مثال مندرجہ بالا سوال ہے، اور عنقریب اس کا کافی و شافی جواب آئے گا، اور وہ جواب ہم نے شیخ صالح فوزان کا پڑھ لیا ہے۔ دوسری بات، یعنی عقیدے والی بات تو ہو گئی، اس پر تفصیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، ظالم حکمرانوں اور اسی طرح سے ملک کے عوام کو گناہ و معصیت کی بنا پر کافر کہنے کا خارجی عقیدہ رکھنا، یہ بھی عقیدہ ہی ہے نا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ انحراف کتنا خطرناک ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی، ظالم حکمرانوں کو اور اسی طرح سے ملک کے عوام کو، دونوں کو، عوام کو بھی اور ایسے حکمرانوں کو بھی گناہ کی وجہ سے کافر کہنا۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ خارجیوں کا، خوارج کا عقیدہ ہے۔ یہ خارجیت کا عقیدہ بھی اس کے یہاں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، عقیدے کا فساد۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم کہ حکمرانوں کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، حکمرانوں کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے رہا مسئلہ حکمرانوں کا، تو اس سلسلے میں اپنی میگزین السنہ میں اس کی تحریریں معروف و مشتہر ہیں جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے اور آگے بات آ رہی ہے بہت تفصیل سے، اسی حاشیے میں ہی آگے بات آ رہی ہے کہ حکمرانوں کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے، اور خاص طور پر علماء کے بارے میں کیا کہا ہے، کیسے ان کو طنز کے ساتھ، تعریض کے ساتھ اور بہت صریح لفظوں کے ساتھ بھی میرے بھائیوں بہت عجیب و غریب انداز سے یاد کیا ہے۔
رہا گناہ کی بنا پر ملک کی عوام کو کافر قرار دینا، یہ دوسری والی جو بات ہے، عوام کو کافر قرار دینا، ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ قرآن سنت سلف کی سیرت کی روشنی میں کہ گناہ کرنے کی بنیاد پر کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قتل ہو، زناکاری ہو، شراب ہو، نشہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، گناہ کبیرہ کرنے سے بھی کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، اسلام سے باہر نہیں جاتا، جب تک کہ اس گناہ کبیرہ کو وہ حلال نہ سمجھتا ہو۔ اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے کافر ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک حرام کو حلال بنا دیا، اور یہ شریعت بنانا ہے۔ حلال حرام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اس نے گویا کہ ایک حرام کو حلال سمجھ لیا، تو گویا کہ شریعت ہی کے بارے میں اس کا عقیدہ ایسا نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، ورنہ جب تک وہ حلال نہیں سمجھے گا ہم اسے کافر نہیں سمجھتے۔ یہی قرآن کی آیت کہتی ہے، یہی اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے، یہی سلف کا موقف کہتا ہے۔ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ اچھا نہیں ہے، لیکن کافر نہیں ہوا ہے۔ ایمان جو اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کی بنیاد پر وہ مومن ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ فاسق اور گنہگار ہے، کافر نہیں ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں اس کا خیال ہے، اس صفحہ نمبر میں اس کا خیال ہے کہ اگر قوم لوط کے لوگ اپنے نبی پر ایمان بھی لے آتے، لوط علیہ السلام کی قوم بے ایمان بھی تھی، اور ساتھ ساتھ میں یہ مطلب یہ جو ہے نا لواطت کا عمل یہ بھی کرتی تھی، تو اگر قوم لوط کے لوگ اپنے نبی پر ایمان بھی لے آتے، لیکن اپنا گھناؤنا عمل اغلام بازی نہ چھوڑتے، تو انہیں اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ خارجیت ہے کہ نہیں خارجیت؟ تکفیر ہے کہ نہیں تکفیر ہے؟ ایمان لے آتے تو ایمان لانے کے بعد تو خالی یہ گناہ کبیرہ باقی بچتا نا، تب کیوں ایمان کام نہیں دیتا؟ تب ان کو ایمان کیوں نہیں کام دیتا؟ ایمان لاتے تو ایمان کام دیتا ہے کہ نہیں؟ ایمان بھی نہیں ہے، یعنی کفر شرک کر رہے ہیں اور لواطت کا جرم بھی کر رہے ہیں۔ اب دونوں میں سے ایمان اگر وہ لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد موت ہو جاتی ہے، تو وہ مومن مریں گے یا کافر مریں گے؟ مومن مریں گے، گناہ کبیرہ کرتے ہوئے مومن مریں گے۔ ظاہر سی بات ایمان کے ساتھ مرا ہے، گناہ کبیرہ کا گناہ جو اس نے کیا اس کی سزا اس کو ملے گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو کر دے گا، ورنہ اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن مجموعی طور پر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، کیونکہ شرک اور کفر سے توبہ کر لیا۔ لیکن کیا عقیدہ ہے محمد سرور کا؟ اس کا عقیدہ ہے کہ ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ یہ خارجیت کا عقیدہ۔ تکفیر کیا کہا ہے؟ اب ایگزیکٹ اس کی بات سنیں۔ یہ کوئی باعث تعجب امر نہیں، یعنی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مردوں سے شہوت پوری کرنے کی مشکل لوط علیہ السلام کی دعوت کا سب سے اہم مسئلہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو گناہ کا کام وہ کر رہے تھے شہوت والا، یہ مشکل لوط علیہ السلام کی دعوت کا سب سے اہم مسئلہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ اس گناہ کبیرہ کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کتنا بھی گناہ ہو اور کتنے بھی گناہ کبیرہ ہو، لیکن شرک کو اللہ کے نبی نے اکبر الکبائر کہا ہے، سارے بڑے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں صراحت سے نصوص ہمارے سامنے کتاب اللہ کی سنت کے موجود ہیں کہ اس حالت میں اگر موت ہوئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل یہ گناہ کا کام ہو؟ یہ مشکل تھی، لیکن اس سے بڑی مشکل کیا تھی؟ ان کا کافر ہونا، ان کا مشرک ہونا، یہ سب سے بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ لیکن یہ کہتا ہے یہ کوئی بات تعجب کی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی سب سے بڑی مشکل کیا ہو؟ ان کی لوط علیہ السلام کی دعوت کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ گناہ کا کام ہو۔ کیونکہ اگر ان کی قوم کے لوگ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بابت ان کی دعوت قبول بھی کر لیتے، تب بھی ان کے اس قبولیت کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ سراسر
خارجیت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ کہ اگر وہ دعوت مان لیتے توحید کی، شرک سے توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے، تب بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنی وحشت ناک گندی عادتوں سے پوری طرح باز نہ آ جاتے جس میں سبھی ملوث تھے۔ یہ پوری عبارت جو ہم نے بھی پڑھی ہے، یہ اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 158 میں پہلی جلد میں محمد سرور نے لکھا ہے۔ یہ عبارت بتلا رہی ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ خارجیت کا عقیدہ تھا، اس آدمی کا عقیدہ تکفیر کا عقیدہ تھا، گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر سمجھنا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں اس طرح یہ شخص گناہ کبیرہ کی سبب مطلق طور پر تکفیر کرتا ہے۔ مطلق ہے کہ نہیں مطلق ہے؟ یعنی کامن بات کہی کہ نہیں کہی ہے؟ کوئی شرط لگایا ہے؟ کوئی کنڈیشن رکھی ہے؟ کوئی کنڈیشن نہیں۔ اگر ایک جملہ یہ کہتا کہ اگر یہ لواطت گناہ کبیرہ کرنے والے ایمان لانے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرتے تو ان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ملتا، کیونکہ حلال سمجھتے تو پھر ایمان سے باہر نکل جاتے، ایک حرام کو حلال سمجھتے تو پھر کیا ہوتا؟ ایمان سے باہر نکل جاتے۔ لیکن کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے حلال سمجھ کر کے کرتے ہوں، ایسی کوئی کنڈیشن لگائی نہیں ہے، مطلق طور پر ایمان لانے کے باوجود بھی جب تک اپنی اس گندی عادتوں سے پوری طرح باز نہ آ جاتے اس میں سبھی ملوث تھے، تب تک انہیں ان کا ایمان کوئی فائدہ نہ دیتا۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ سب خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ مطلق طور پر اگرچہ اس کا مرتکب اسے حلال نہ بھی سمجھے، مطلق طور پر کہا ہے، یہ بات ہو گئی۔ تو یہ دوسری دلیل ہے اس آدمی کی بدعقیدگی کی کہ آدمی خارجیت کی راہ پر چلتا ہے، خارجیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تعجب یہ ہے، سب سے زیادہ حیرت ہمیں اس بات پر ہوتی ہے، کتاب کا نام منہج الانبیاء فی الدعوہ ہے، دعوت میں انبیاء کا منہج، اور انبیاء میں حضرت لوط کی مثال پیش کر کے وہ آدمی خارجیت کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی نقل کی ہیں، یہ بتائیے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر کے ان کے یہاں یہ جرم تھا؟ بالکل گناہ کبیرہ تھا، بہت پریشان تھے ان کے عمل سے، اس بدعملی سے حضرت لوط علیہ السلام بہت رنجیدہ رہتے تھے، بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ گناہ اس کفر اور شرک سے کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ چھوٹا گناہ تھا۔ تو کفر و شرک سے توبہ کر لیتے اور یہ گناہ کرتے ہوئے مر جاتے، تب بھی کیا ہوتا؟ ان کا انجام جنت ہوتا، کیونکہ ایمان کے ساتھ جو جائے گا، اعمال گناہ کبیرہ ہوں یا اعمال گناہ صغیرہ کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر رہیں گے وہ۔ خیر، یہاں پر ہمیں یہ کیا سمجھنا ہے؟ دوسری بات، تیسری بات، یہ تیسری مثال ہے، اہل سنت سلفیوں سے اس کی عداوت اور دشمنی۔ اہل سنت سلفیوں سے اس کی عداوت اور دشمنی، یہ تو کامن بات، ہیڈنگ میں کامن بات ہے، آئے گی بات آگے کی، خاص طور پر علماء، خاص طور پر اہل سنت کے علماء سے اس کو سخت دشمنی ہے، اور ان کو نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ خیر، شیخ کہتے ہیں چنانچہ اس مضمون میں جسے عنقریب آپ پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے، آگے وہ پیراگراف آ رہا ہے، کہتے ہیں عنقریب اس مضمون میں جسے عنقریب آپ پڑھیں گے، وہ سلفی دعوت کے علماء کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ان پر طعن و تشنیع یعنی ان کی برائی، طعنہ، استہزاء، مذاق یعنی ٹھٹھا اڑانا، مذاق کرنا، ان کی عیب جوئی اور برائی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے علماء سعودیہ بالخصوص کبار علماء کی تنقیص و توہین کر رہا ہے، انہیں غیر معتبر ثابت کر رہا ہے۔ چنانچہ سرکاری امداد کے عنوان کے تحت لکھتا ہے، سرکاری امداد، دیکھا آپ نے، یہ سب طنز ہے، اور یہ کبھی بھی ایسا، یہ اس طرح کی باتیں کوئی سنت اور راہ سلف پر رہنے والا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، خواہ وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی منکر جانتا ہو، یہ انداز اختیار نہیں کر سکتا۔ سرکاری امداد کے عنوان کے تحت دیکھیں نیچے کیا لکھتا ہے، ایک دوسری قسم ان علماء کی ہے، اور یہ جو باتیں آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اس کی میگزین کی ہیں، مجلہ السنہ، مجلہ السنہ، شمارہ نمبر 23، ذی الحجہ 1412،
صفحہ نمبر 29 اور 30 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. 1412 کی بات، یعنی آج سے 32 سال پہلے یہ بات اس نے اپنے میگزین کے اندر لکھی ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک دوسری قسم ان علماء کی ہے جو سرکاری امداد لیتے ہیں. ان علماء کی ہے جو سرکاری امداد لیتے ہیں، یاد رکھیے گا، دوسری قسم، اور اپنے مواقف کو اپنے آقاؤں کے مواقف سے جوڑتے ہیں. یہ طنز کر رہا ہے کہ سرکاری امداد لیتے ہیں اور سرکاری امداد لے کر کے اپنے مواقف کو اپنے آقاؤں کے موقف سے جوڑتے ہیں، یعنی وہی بات بولتے ہیں جو ان کے آقا بولتے ہیں. آقا کون ہے؟ سعودی عرب کے حکمران. علماء، سعودی عرب کے علماء، اور حکمرانوں سے مراد سعودی عرب کے حکمران. تو کہتا ہے اپنے آقاؤں کے موقف سے جوڑتے ہیں. چنانچہ جب آقا حضرات امریکیوں سے مدد مانگتے ہیں تو غلامان اس عمل کو جائز قرار دینے والے دلائل کا انبار جمع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج سارے اخوانی یہی تو بول رہے ہیں، سارے اخوانی، سارے مودودی، سارے خارجی، سارے رافضی، سبھی بات بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ سبھی بول رہے ہیں. بولے یہ سارے علماء اپنے حاکموں کے پٹھو ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ یہ بھی وہی کہتے ہیں، اور ان کی بات کو جائز قرار دینے کے لیے دلیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں. یہ بات سروری ہے، یہ سروری عقیدہ ہے. اس لیے سروری کے ساتھ سلفی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سلفیت سے اس عقیدے کا کیا تعلق ہے؟ یہ سلفیت نہیں ہے، یہ تو عداوت ہے سلفیت سے، دشمنی ہے سلفیت سے، سلفیت کی راہ سے بغاوت ہے، خروج ہے یہ. تو کہتا ہے، اور یہ موقع کون سا معلوم ہے؟ وہی موقع جو خلیج کی جنگ چل رہی تھی. خلیجی جنگ کے موقع پر مسلم حکمرانوں نے، وہاں سعودی عرب کے حکمرانوں نے جو حالات تھے، ان حالات میں جو مدد لی تھی غیروں سے، وہ بھی دلیلوں کی بنیاد پر لی تھی. دلیلوں کی بنیاد پر لی تھی. اس کے شواہد موجود ہیں. حالات کی نزاکت سمجھ کر کے، مجبوریوں کے حالات، بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت برداشت کرنے، جو فقہ ہوتی ہے نا، وہ امت کے کبار علماء کی رہنمائی میں، ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے وہ کام کیا تھا. جن لوگوں نے بھی اس وقت غلط انداز میں اس چیز کو پیش کیا، بعد میں سعودی عرب کے حکمران اور وہاں کے علماء کی بصیرت کا انہیں صحیح اندازہ ہو گیا. اس ٹائم نہیں اندازہ تھا، لیکن بعد میں اس کا اندازہ ہو گیا. اب جن کے دلوں کو اللہ نے حق کے لیے کھولا، انہوں نے اعتراف کر لیا، اور بہت سارے لوگ جو اپنی عداوت اور اپنی دشمنی پر قائم تھے، وہ اس وقت بھی قائم تھے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد آج بھی اسی دشمنی پر قائم ہے. تو یہ کہا، تو آقا حضرات، طنز کیا ہے؟ آقا حضرات، یعنی ان علماء کے جو آقا ہیں، یعنی سعودی حکمران، وہاں کے بادشاہ ہیں، ولی امر ہیں، ولی عہد ہیں، نائب ہیں، وزراء ہیں، عمراء ہیں، اصحاب السمو ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کے آقا امریکیوں سے مدد مانگتے ہیں تو غلامان اس عمل کو جائز قرار دیتے ہیں، دلائل کا انبار جمع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے تمام مخالفین پر نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے تمام مخالفین پر رد کرنا کہ غلط کہتے ہو، تمہارا موقف غلط ہے، نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب آقاؤں کا رافضی ملک ایران کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو غلامان رافضیوں کی خباثتیں ذکر کرنے لگتے ہیں. یہ سب طنز ہے. یہ سب کیا ہے؟ طنز ہے مسلم حکمرانوں کے اوپر. اور جب اختلاف ختم ہو جاتا ہے تو غلامان خاموش ہو جاتے ہیں. غلامان خاموش ہو جاتے ہیں اور انہیں دی گئی کتابوں کی تقسیم سے رک جاتے ہیں. اس ماحول پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے، جو اس وقت کے حالات تھے، اس پر یہ طنز کرتے ہوئے یہ باتیں وہ کہہ رہا ہے. اس قسم کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کس قسم کے لوگ؟ یہی علماء کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتا ہے اس قسم کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں، رپورٹیں لکھتے ہیں، اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کا ان کے آقا ان سے مطالبہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں، لیکن دعوت اور اسلامی کام میں رکھنا ہے. ان کا معاملہ بے نقاب ہے، اگرچہ اپنی داڑھیاں بڑھا لیں اور اپنے کپڑے چھوٹے کر لیں. کس کی زبان ہے یہ؟ رافضی کی زبان، یہ خارجی کی زبان ہے، خروج کی زبان ہے، اخوانیت کی زبان ہے. اور یہی وہ عقیدہ ہے جو میرے بھائیوں اس شخص کا ہے
जिसे हम मोहम्मद सरूर बिन नाइफ ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। तो ये आदमी उम्मत के उलमा, उलमा सऊदिया, सुन्नत के उलमा, अहले सुन्नत उलमा, सलफ़ी उलमा और हुक्मरान जो सऊदी अरब के हैं, हमने शुरू में ही पहले भी कहा है और शेख सालेह फौजान ने भी कहा है कि मासूम हम नहीं हैं, गलतियां हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की इस्लाह करने के लिए हमें किसी बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अंदाज, ये तंज उलमा के ऊपर, उनको जासूस कहना, उनको रिपोर्टें लिखने वाले कहना, उनको झूठ बोलने वाला कहना और अपने हाकिमों, अपने आकाओं के हक और बातिल में उनका साथ देने वाला कहना, कि सारी बातें, इस तरह की बातें, इस तरह के जुमले, ये ज़बानें बतलाती हैं कि इस आदमी का अकीदा कैसा अकीदा था। अच्छा, ये जो है आप देखें, कहते हैं आगे कि ये आदमी कहता है मजीद, और बजा में खेश अपने आप को सुन्नत का हामी समझें। गोया कि वो ये भी कह रहा है कि तुम्हारा जो दावा है सुन्नत पर अमल करने वाले हो वो झूठ है। वो दावा क्या है? झूठा है। तुम झूठ बोलते हो कि सुन्नत पर चलने वाले हो। इस्लामी दावत को इस किस्म के लोगों से कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता, क्योंकि निफाक बड़ा पुराना है। मुनाफिक भी कह दिया। तो उलमाए सऊदिया को मुनाफिक कहना, उनको झूठा कहना, उनको है ना हक और बातिल में साथ देने वाला कहना, ये सारी बातें। आगे कहता है हमारे भाइयों, ये मज़ाहिर, यानी ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये मज़ाहिर तुम्हें धोखे में न डाल दें, क्योंकि इस शेखियत को जालिमों ने तैयार किया है। इस शेखियत को जालिमों ने तैयार किया है, और फजीलत शेख की जिम्मेदारी बड़े सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी से मुख्तलिफ नहीं है। क्या कह दिया इसके अंदर? इसमें क्या कह दिया कि जो शेख कहते हैं ना, शेख फलां, फजीलत शेख फलां, सादत शेख फलां, यानी उलमा, उलमा जो शेख हम उलमा को कहते हैं इस शेखियत को जालिमों ने तैयार किया है। यानी गोया कि सऊदी अरब के हुक्मरान जालिम हैं। इन हुक्मरानों के यहाँ रह करके ये शेख बन गए हैं, आलिम बन गए हैं। और फजीलत शेख, ये जो उलमा हैं, इनकी हैसियत क्या है? ये आदमी कहता है इन उलमा की क्या हैसियत है? फजीलत शेख की जिम्मेदारी बड़े सिक्योरिटी वाले की जिम्मेदारी से मुख्तलिफ नहीं है। यानी बड़ा सिक्योरिटी पर कोई आदमी मामूर हो तो जैसे वो अपने हाकिम की देखरेख करने पर, उसकी निगरानी करने पर लगा रहता है, ऐसी गोया कि फजीलत शेख भी उसी काम पर लगे हुए। उलमा पर तंज कर रहा है ये आदमी। तो उलमा पर नक़्द और तंज करने वाला, उलमाए सुन्नत पर, उलमाए हक पर, उलमाए सलफ पर, उलमाए सू पर नहीं, उलमाए बातिल पर नहीं, उलमाए ज़लालत पर नहीं, बल्कि उलमाए हक, उलमाए सुन्नत पर नक़्द करने वाला, तंज करने वाला आदमी खारजी नजरिए का होता है। इसीलिए उन खारजियों ने हजरत सहाबे किराम का रास्ता छोड़ दिया, और जो सहाबा की मनहज से हट गए वो सब के सब खारजी हो गए। जिन्होंने उनसे इस्तिफादा किया वो ताबई हो गए, और जिन्होंने उनसे रिश्ता काट लिया वो खारजी हो गए। यही मसला है इनके साथ भी। तो ये बातें जो हैं इसने मजल्ला सुन्ना के अंदर लिखी हैं, 1412 के शुमारा नंबर 23 में, जिलहिज्जा के अंदर सफ़ा नंबर 29 और 30 में, जैसा कि बात इससे पहले आ चुकी है। तो अब आप देखें ये बातें जो कही हैं, ये बातें बता रही है ना कि इस आदमी का अकीदा क्या है। ये है, इसको लोग नहीं जानते हैं, या इसकी बहुत सारी बातें अकीदे इसकी उसकी सुन करके लोग समझते हैं कि ये आदमी, इसके अंदर ज़्यादा कोई मसला नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा कोई फसाद नहीं है। आप देखिए ये ज़माने वो ज़माने हैं जो एकदम दुश्मनी और अदावत से भरा हुआ रहे और एकदम कुड़ रहा हो, भड़ास निकालने के लिए सारी बातें बोल देता हो। वो बातें यहां पर हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब शेख जमाल कहते हैं, शेख जमाल बिन फरहान ये बातें नोट करने के बाद कहते हैं, मेरे भाई आपसे पोशीदा नहीं कि इस शख्स की साबिका गुफ्तगू में दूसरी किस्म से मुराद सऊदी अरब के उलमा और आकाओं से मुराद सऊदी अरब के हुक्मरान हैं। उसकी दलील उसका ये जुमला है, उसने क्या कहा है, जब आका हजरत अमरीकियों से मदद मांगते हैं तो गुलामान उस अमल को जायज़ करार देने वाले दलाइल का अंबार जमा करने के लिए उठ खड़े होते हैं। ये खलीजी जंग के मसले की बाबत गुफ्तगू कर रहा है, खलीजी जंग की बाकी बारे में बातें कर रहा है। और उसी वक्त जो कुछ मामलात थे उस मामलात को सामने लेकर के वो कहता है कि ये उलमा अपने हाकिमों का साथ देते थे, उनके गुलाम थे,
ان کے پٹھو تھے، جیسے وہ کہتے تھے ویسے یہ حق اور باطل میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور یہاں غلاموں سے اس کی مراد ہمارے علماء ہیں، غلاموں سے مراد ہمارے علماء ہیں۔ اب یہ بھی آپ دیکھیے کہ علماء کو غلام کہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُولی الامر منہم جو کہا ہے، اولو الامر سے مراد علماء اور امراء ہیں، علماء اور امراء، اور علماء کا درجہ امراء سے بڑا ہے۔ اولو الامر و اولی الامر منہم کے اندر پہلے امراء نہیں ہے بلکہ پہلے علماء ہیں، کیونکہ جو امراء ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، وہ بھی علماء کی نگرانی میں ان سے علم لے کر کے کیا اسٹینڈ لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے اس کا تب جا کر کے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الامراء تبع للعلماء، علماء یہ بڑے ہیں، اونچے ہیں، امراء ان کے تابع ہیں۔ بڑی وضاحت سے اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم نے اس مسئلے کو واضح کیا اور دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حکمران بھی علم دین کے بغیر شریعت کا نظام نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے علماء ہی کی اس کے اندر اولیت ہے۔ نیز انہیں، اور یہاں غلاموں سے اس کی مراد ہمارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار تک پہنچائے، یعنی جیسا اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے انجام تک پہنچائے۔ نیز انہیں منافقت سے متہم کر رہا، یہ بھی کہا نا کہ نفاق بڑا پرانا ہے، یعنی بہت زمانے سے یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، بہت زمانے سے منافقت کی راہ پر علماء سعودیہ چل رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے تو علماء کو منافق، جیسے ابھی وہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ ادھر پڑوسی ملک میں وہ نوجوانوں کا ایک کلب ہے کہ نہیں، اس میں بھی بیٹھ کر کے وہ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر کے انٹرویو لیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ امت کے اندر علماء ہے، سب سے بڑا فساد کہاں سے آتا ہے؟ علماء سے آتا ہے، اور علماء گمراہ کرتے، علماء فتنہ ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے آج امت کی کہ لوگ جو ہے وہ علم کی روشنی جہاں سے نکلتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے امت کی وراثت عطا فرمائی ہے، ان علماء کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر علم اور علماء فتنہ ہے تو جہل اور جہلا یہ ان کے لیے نعمت اور راحت کا سبب ہے، اسی لیے وہ علم کی راہ کے بجائے جہالت کی راہ پر، ضلالت کی راہ پر چلتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے اپنی میگزین السنہ شمارہ نمبر 26 اور 1413 والے میں صفحہ نمبر 2 اور 3 کے اداریے میں ظالم حکمران اور غلامان کے عنوان کے تحت لکھتا ہے، ظالم حکمران اور ان کے غلام، اس عنوان کے تحت کئی ایک باتیں لکھا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ آگے باتیں آ رہی ہیں، علماء کے خلاف بھی لکھا ہے، حکمرانوں کے خلاف بھی لکھا ہے، یہ بہت تفصیل سے باتیں آگے آ رہی ہیں۔ اس کہتا ہے، لکھتا ہے اس وقت غلامی کی کئی قدیم ترین طبقات ہیں، اس وقت غلامی کی کئی قدیم ترین طبقات ہیں، یعنی غلامی کی کئی قسمیں ہیں جو پرانی زمانے والی ہیں۔ پہلا طبقہ، غور سے دیکھیے، غور سے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ پہلا طبقہ جس کے تخت پر ریاست ہائے متحدہ کا صدر جارج بش براجمان ہے، کل کلنٹن بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات واضح ہو جائے گی کہنا کیا چاہتا ہے۔ پہلا طبقہ کون ہے؟ پہلا طبقہ جس کے تخت پر ریاست ہے متحدہ امریکہ کا صدر جارج بش براجمان ہے، کل بدل کر کے کلنٹن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ عرب ممالک کے حکمرانوں کا طبقہ ہے، عرب ممالک کے حکمرانوں کا طبقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نفع و نقصان جارج بش کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی دشمنی کبھی آپ نے سوچا تھا؟ میگزین میں لکھتا ہوں، السنہ نام کی میگزین، علامہ البانی نے کہا تھا نا کہ اس میگزین کا صرف نام ہی سنت ہے، نام کے سوا سنت کا کوئی دور دور تک اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ عرب ممالک کے حکمرانوں کا طبقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نفع و نقصان جارج بش کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا بڑا الزام شیخ جمال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اسے کیسے یقین ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے؟ یہ تو الزام لگانے والی بات ہے نا، کوئی ایک بات بتائے کہ نفع و نقصان کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ جارج بش کو سمجھتے ہیں، بتائیے
اس وقت بش رہا ہوگا، اس لیے ساری باتیں یہاں پر ہیں. کیا اس نے ان کے دلوں کو چاک کر کے دیکھا ہے یا پھر انہوں نے اسے یہ بتلایا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے، کھلی ہوئی تہمت. اچھا، اسی مضمون میں آگے لکھتا ہے، اسی مضمون میں آگے لکھتا ہے اسی لیے یہ لوگ اس کا حج یعنی قصد کرتے ہیں اور اس کے لیے نظر و نیاز اور قربت کے اسباب پیش کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، اگر ان کو بلا لیا جائے اور ان کی ضیافت نہ کی جائے، ان کو تحفے تحائف نہ دیے جائیں تو ساری دنیا میں شور مچا دیں گے. تو ایک ملک کا اگر حکمران ہے کوئی تو اسے اس کے مقام کے مطابق عزت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اس کا عقیدہ الگ، منہج الگ، ملک الگ، دین الگ، اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا مقام دو، لوگوں کا جو مقام ہے انہیں وہ مقام دو. یہ ضروری ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ سنت ہے. لیکن افسوس سنت نام کے میگزین میں اس طرح کی باتیں یاد میں لکھتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ لوگ اس کا حج کرتے ہیں. آپ دیکھیے حج کہا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا طنز ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے حج بیت اللہ کا لوگ قصد کر کے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ، یہ مسلم حکمران عرب کے، یہ ان لوگوں کے پاس بھی گویا کہ حج کرنے کے لیے یعنی قصد کرتے ہیں، باقاعدہ اس طرح سے ان کے پاس جاتے ہیں اور اس کے لیے نظر و نیاز اور قربت کے اسباب پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں آج بھی حرمین شریفین کے اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، ایسی قیادتوں کے اللہ تعالیٰ نے حوالے کر رکھا ہے جو اس نازک حالت میں بھی ساری دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے حرمین شریفین کی حفاظت اور توحید و سنت کی نشر و اشاعت پر قائم ہے. جس ملک کا اپنا بھی دشمن ہے، پرایا تو ہے، اپنا بھی دشمن ہے اور پرایوں سے زیادہ اپنے دشمنی کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ باتیں اس شخص نے کہی ہیں. شیخ کہتے ہیں، شیخ جمال، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مضمون نگار یعنی جس کا آرٹیکل ہے حکمرانوں کو کافر سمجھتا ہے، حکمرانوں کو کافر سمجھتا ہے، جس کی طرف ہم نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ آگے لکھتا ہے تیسرا طبقہ. تیسرا طبقہ کون ہے؟ عرب حکمرانوں کے حاشیہ برداروں کا، یعنی ان کے حاشیہ بردار کسے کہتے ہیں؟ جو ان کے نیچے ان کی خدمت کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، تعاون کرنے والے، سپورٹ کرنے والے ہے نا، اس نظام میں عمل کرنے والے، کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو کیا کہا؟ یہ عرب حکمرانوں کے حاشیہ بردار. حاشیہ بردار وہی ہے نا، اب مسلمانوں جو بادشاہ ہے تو بادشاہ کا نائب ہے، اس کے وزراء ہیں، اس کے امراء ہیں، یہ سب حاشیہ بردار ہیں. یعنی وزراء کے وکلا، فوجوں کے سربراہان اور مشورہ دہندگان، یہ سب کے سب کون لوگ ہیں؟ حاشیہ بردار. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب غلام ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ یہ غلام ہیں، کیونکہ ملک جو عرب ملک کا جو حاکم ہے وہ تو بش کا غلام ہے اور یہ لوگ بادشاہ کے غلام ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور علماء بھی غلام ہیں. تو ابھی آئے گی بات، دیکھیے کیسے کہتا ہے کہ غلامی در غلامی یہ لوگ کر رہے ہیں. تو چنانچہ یہ لوگ اپنی آقاؤں کے لیے منافقت کرتے ہیں، اپنے آقاؤں کے لیے، یعنی کون کون ہو گیا؟ وزراء کے وکلا، فوجوں کے سربراہان اور جتنے بھی مشورہ دینے والے ہیں، ایڈوائزر، یہ سب کے سب اپنے آقاؤں کے لیے منافقت کرتے ہیں اور پوری بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ ان کے ہر باطل کو مزین اور آراستہ کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا الزام. تیسرا طبقہ ہو گیا نا. چوتھا اور پانچواں دیکھیے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. کہتا ہے چوتھا، پانچواں اور چھٹا طبقہ وزراء کے یہاں بڑے بڑے ملازمین ہیں، بڑے بڑے ملازمین ہیں. ظاہر بات ہے کہ وزیروں کے پاس بھی ملازمین ہیں، اس کے نیچے کے ملازمین ہیں، اس کے نیچے کے ملازمین ہیں، تو کئی طبقے ہیں نا. تو ان کو کہتا ہے چوتھا، پانچواں اور چھٹا طبقہ. کہتا ہے قدیم زمانے کی غلامی معمولی ہوا کرتی تھی، کیونکہ غلام کا ایک براہ راست آقا ہوا کرتا تھا.
यानी पहले जो गुलामी थी, गुलाम है उसका मालिक है, मालिक और गुलाम, मालिक और गुलाम डायरेक्ट यही रहा करता था। ये तंज करते हुए कहता है लेकिन आजकल की गुलामी बड़ी पेचीदा है। इस पर तंज करते हुए सऊदी हुक्मरानों, वहां के उलमा, वुज़रा, वकला और फौजों के सरबराहान और सारे लोगों के बारे में कहता है उनकी आजकल की गुलामी बड़ी पेचीदा है और इन लोगों के बारे में मेरा ताज्जुब खत्म ही नहीं होता जो तौहीद की बातें करते हैं, हालांकि वो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। यानी ये नीचे वाले अपने ऊपर वालों के गुलाम हैं, उनके ऊपर वाले अपने ऊपर वालों के गुलाम हैं, वो वजीरों के गुलाम है, वजीर अपने बादशाहों के गुलाम है और बादशाह अमेरिका के बुश का गुलाम है। ये मोहम्मद सुरूर बिन नायब ज़ैनुल आबिदीन की तहरीर है जो उसने अल जमा अस-सुन्ना नामी मैगजीन के अंदर लिखा है। ये अकीदा है और इसको लोग कहते हैं कि सुरूरी सलफी है या सलफी सुरूरी है। क्या ताल्लुक है इससे सलफियत का? इससे बड़ी अदावत और दुश्मनी की कोई और मिसाल मिल ही नहीं सकती। आप इतने खूबसूरत चेहरे के साथ देखा अपने सुरूर को? आप देखेंगे समझेंगे कि बहुत बड़ा कोई नेक और सालेह और बहुत बड़ा आलिम फाजिल आदमी है, उम्मत का सबसे बड़ा मुस्लिह और मुखलिस और हमदर्द और नासिह आदमी है, ऐसा आप उसको देखेंगे। उस आदमी की ये जबान है। आगे देखिए क्या कहता है, तो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है और उनका आखिरी आका वो मालिक नसरानी है। वही है ना, हाँ, अमेरिका का बुश वो नसरानी है और ये सब लोग नीचे वाले गुलाम दर गुलाम है। मेरे कारी भाई, यहां बात खत्म हो गई उसकी। शेख जमाल कहते हैं मेरे किताब को पढ़ने वाले भाई, आपको अल्लाह की कसम देता हूं जरा पूरे इंसाफ और तकवे के साथ इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या है वो? तमाम तर उलमा में तौहीद की बातें करने वाले कौन हैं? इतनी बड़ी बातें वो कह रहा है, उलमा पर तंज कर रहा है। तमाम उलमा में तौहीद की बात करने वाले कौन हैं? क्या वो मुल्क सऊदी अरब के उलमाए किराम, शेख बिन बाज, शेख इब्न उसैमीन, शेख सालेह लहैदान, शेख सालेह फौजान और इन जैसे दीगर किबार उलमा नहीं हैं? यही उलमा थे जिन्होंने उस वक्त हुकूमत को ये राय दिया था, हुकूमत को ये मौकिफ बतलाया था कि ऐसे नाजुक सूरत हाल में आपके लिए दुश्मन से भी मदद लेना जायज है, गैर मुस्लिम से भी मदद लेना जायज है, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत से बचने के लिए नाजुक सूरत हाल में इस तरह की सूरत हाल में मदद लेना जायज है। लेकिन इस आदमी ने जिस अंदाज की बात कही है, इससे ऐसा लगता है कि पूरे तौर पर ये मुनाफिक हैं, पूरे तौर पर इस्लाम के दुश्मन हैं, पूरे तौर पर ये गुलाम हैं, पूरे तौर पर अमेरिका के साथ साथ चलने वाले और उनके मुआफिक हैं। इस अंदाज से वली अमर को भी, उसके वज़रा को भी, उस फौज के सरबराहान को भी, वकला को भी, उलमा को भी, सबको, और आवाम को तो पहले ही बता चुका है, आवाम को पहले ही काफिर कह चुका है कि सब के सब क्या हैं, सब के सब सबकी तकफीर कर चुका है। अच्छा जनाब, तो ये उलमा शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, शेख सालेह फौजान, शेख सालेह बिन अब्दुल्ला अल लुहैदान, ये सब लोग जो थे यही लोग हैं। अब बताइए कि ये उलमा यही हैं जो सारी दुनिया के अंदर तौहीद के अलमबरदार, मनहज के अलमबरदार, सारी उम्मत के साथ नुस और खैरखाई का जज्बा रखने वाले और सबों को अल्लाह के फजल करम से सही अकीदो मनहज की राह दिखाने वाले, तालीम देने वाले हैं। अब इनको गैर मोतबर साबित करके ये क्या कहना चाहता है, इन्हीं को गैर मोतबर साबित करने की उसकी साजिश है। तो क्या इन जैसे दीगर किबार उलमा नहीं है जो अकीदे तौहीद की बात करने वाले हैं? इन्हीं को तो आदमी कह रहा है, कहते हैं। और आज एक शख्स आकर उनके बारे में कहता है कि वो हुक्मरानों के गुलाम हैं और नतीजतन बुश के गुलाम हैं। अच्छा, सच फरमाया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा लम तस्तहयी फस्ना मा शि'ता, अगर तुम्हें हया ना हो तो तुम जो चाहो करो। जब आदमी बेहया हो जाए, बेशर्म हो जाए, उसे ना हया हो, न शर्म हो, न कोई फिक्र हो, न किसी तरह का कोई उसे डर हो, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हो, तो आदमी कुछ भी कह सकता है।
اتنی آسانی کے ساتھ سارے ملک کو. تو یہ تکفیر عام کا نظریہ رکھنے والا آدمی ہے. قطب کے بارے میں پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے کہ وہ سارے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہتا ہے. سارے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہتا ہے. کہتا ہے ان مسجدوں کی میناروں سے جو اذان کی آواز آتی ہے اسے دھوکہ نہ کھاؤ، ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. کیوں خالی ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، تب بھی ایمان سے خالی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنگا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جہاد اور جنگ کے نام پر فساد نہیں پھیلاتے ہیں. اس لیے سب کے سب کو کیا کہتا ہے وہ؟ سب کے سب یہ لوگ جاہلی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں. کہتے ہیں نیز اس کی اس بات اور خود اس کے اپنے رویے میں کھلا تناقض اور ٹکراؤ ہے. یہ آخری بات ایک اور پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سیشن کو کلوز کریں گے، ہے نا. کہتے ہیں شیخ جمال، کہتے ہیں کہ ٹکراؤ دیکھو، تناقض دیکھو، اس کی یہ باتیں جو پڑھا ہے یہ دیکھو، اور اس کا اپنا پریکٹیکل دیکھو کہ وہ خود کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. دونوں کے اندر ٹکراؤ دیکھو. کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں وہ اضطراری صورت میں بھی کافروں سے مدد طلبی کو حرام کہتا ہے. مجبوری کی حالت میں بھی کافروں سے مدد لینے کو حرام کہتا ہے. تبھی تو ساری بات کہا ہے نا اس نے، تبھی تو کہا ہے یہ ساری باتیں جو پڑھا یہ خلیجی جنگ کے موقع پر کہا ہے ساری باتیں. تو اس وقت اضطرار کی حالت تھی، مجبوری کی حالت تھی، جان مال کا مسئلہ تھا، حرمین کا مسئلہ تھا. علماء سعودی عرب نے الحمدللہ سلف کے منہج پر چلنے والے علماء نے اس وقت حاکم وقت کو مشورہ دیا اور کہا کہ یہ اس وقت مدد اضطراری صورت ہے، مدد لینا جائز ہے. تو ایک تو وہ مجبوری کی حالت میں جو مدد سعودی عرب نے لیا، اس مدد کو بھی وہ جائز نہیں سمجھتا ہے. یہ محمد سرور نائب زین العابدین اس لیے اتنی ساری بات کہا، غلام کہا، سب کو غلام کہا، سب کو منافق کہا، سب کو جھوٹا کہا، ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر خود دیکھو کیا کرتا ہے وہ. کہتے ہیں پھر خود ہی ان کے یہاں پناہ لیتا ہے. بھئی جب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مجبوری میں بھی کسی کافر سے مدد لینا جائز نہیں سمجھتے ہو تمہارا ایسا عقیدہ ہے، تو تم کو ایک سوریا جیسے ملک میں رہنے والا آدمی اس کو چھوڑ کے لندن کا نیشنل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ تم تو وہیں پل رہے ہو، وہیں بڑھ رہے ہو، وہیں کھا رہے ہو، وہیں پی رہے ہو، اسی کا عقیدہ، اسی کا نظریہ، یہ سب تمہارے یہاں پیدا ہو رہا ہے. تو ایک طرف اتنی شدت کی اضطرار اور مجبوری میں مدد دینے کا بھی قائل نہیں، اور دوسری طرف وہیں امریکہ، بات امریکہ کی ہے اور وہ ہے لندن میں. مجھے بتاؤ امریکہ لندن میں کیا فرق ہے؟ دونوں غیر ہی ہیں کہ نہیں ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں پھر خود ہی ان کے یہاں پناہ لیتا ہے، ان کے ملکوں میں، اور انہی کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے. آخر امریکہ کے کافروں میں اور لندن کے کافروں میں کیا فرق ہے؟ اگر سعودی حکومت نے علماء کی رائے اور مشورے سے اضطراری صورت میں اگر امریکہ سے مدد لے لی تو وہ حرام، اور اس کا لندن میں جا کر کے وہاں بسنا، کھانا پینا، رہنا یہ حلال. کون سا دو رخا ہے؟ کون سا دوہرا رویہ ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تضاد ہے، یہ تناقض ہے. آخر ان دونوں جگہوں کے کافروں میں کیا فرق ہے؟ جن کے سائے تلے اور ان کی حکومت میں وہ بلا ضرورت زندگی بسر کر رہا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ کون سی مجبوری؟ سوریا میں رہو جہاں اس کے بالمقابل اسلام ہے، وہاں چاہیے تم کو رہنا چاہیے تو تم وہاں جا کر کے. آگے اللہ تعالیٰ کے کلام سورہ قمر کی آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. کہتے ہیں کیا تمہارے کافر ان کے کافروں سے کچھ بہتر ہیں؟ تمہارے کافر ان کے کافروں سے کچھ بہتر ہے؟ بھائی جیسے تمہارا کفر ہے ویسے پہلے والوں کا بھی کفر تھا، پہلے والوں کے کفر کے ساتھ ان کا انجام ہوا تو تمہارے کفر کے ساتھ بھی تمہارا وہی انجام ہوگا. ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے. کوئی فرق نہیں ہے نا. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ الگ رویہ تھا تمہارے لیے الگ رویہ ہوگا، سب کے ساتھ ایک رویہ ہوگا. کیا اس شخص کو اپنے اس دوہرے کردار پر شرم نہیں آتی؟ شیخ جمال کہتے ہیں کیا اس شخص کو اپنے اس دوہرے کردار پر شرم نہیں آتی، یا پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منطبق ہو چکا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہ آئے تو تم جو چاہو کرو. جس کا گھر خود شیشے کا ہو اسے لوگوں پر پتھر نہیں پھینکنا چاہیے. یہ اس کا خلاصہ ہے محمد سرور بن نائب زین العابدین کا عقیدہ اور اس کا نظریہ. یہاں تک واضح ہو گیا.
آگے مزید باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اگلے حلقے میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے نئے راستوں سے، جدید مناہج سے، چاہے وہ اخوانیت ہو چاہے وہ سروریت ہو، یہ سارے کے سارے راستے نئے راستے ہیں، ان راستوں کا سلف کے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف کے راستے کو سمجھنے کی، اس پر استقامت کے ساتھ رہنے کی، اور جدید راستوں سے، جدید مناہج سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام